دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اگر اسلام کے سنہری اصولوں پر چلا جائے تو نہ صرف انسان روحانی فوائد حاصل کر سکتا ہے بلکہ اسے ایسے دنیاوی اور جسمانی فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں جو اس کو کہیں اور نہیں مل سکتے۔ ماہ رمضان میں اللہ رب العزت روزوں کی شکل میں نہ صرف بھوک اور پیاس کی آزمائش دیتے ہیں بلکہ روزے کی صورت میں ہمیں برائیوں سے بھی دور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ بنایا ہے، اور اس مہینے میں نہ صرف روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں بلکہ ایسے فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر سائنس بھی حیران ہے۔ اگر ہم ماہ رمضان کے روزوں کے فوائد گننے لگ جائیں تو یقیناً یہ ویڈیو بھی کم پڑ جائے گی، لیکن آج ہم انہی میں سے کچھ بڑے فوائد بتائیں گے۔ سب سے پہلے اگر ماہ رمضان کے سوشل بینیفٹ کی بات کریں تو انسان ماہ رمضان میں بھوکا اور پیاسا رہ کر اس فیلنگ سے گزرتا ہے جس سے غریب انسان اکثر بغیر روزوں کے بھی گزرتا ہے۔ یہ چیز مسلمانوں میں احساس جگاتی ہے کہ ہمیں ہر دوسرے انسان کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو پوری امت مسلمہ کو ایک ساتھ کھڑا کر دیتا ہے، پھر چاہے امیر ہو یا غریب، ہر کوئی افطاری کے بعد تراویح کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے۔ یہ بات ان سب میں بھائی چارے کو بڑھاتی ہے۔ اگر اس کے بعد فزیکل بینیفٹ کی بات کی جائے تو ایک مہینہ وقتی طور پر کھانے پینے سے گریز کر کے انسانی جسم میں بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، جس میں ہمارے ڈائجسٹو آرگن اور پینکریاس کو آرام ملتا ہے۔ روزے کی وجہ سے جسم میں موٹاپا نیچے گرتا ہے اور ہمارے جسم سے کولیسٹرول بھی کم ہوتا ہے۔ روزہ ہمارے ریپڈ پروفٹ پازیٹیو افیکٹ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ہارٹ اٹیک اور کسی بھی اسٹروک سے گزرنے کے خدشات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ 30 دن کے روزے ہمارے جسم سے وہ سارے ٹانسلز چیزیں صاف کر دیتے ہیں جو پورا سال ہمارے جسم میں آہستہ آہستہ اسٹور ہوتی رہتی ہیں۔ روزے ہماری دماغی حالت بھی بہتر کرتے ہیں۔ لمبے ٹائم کے ساتھ روزے رکھنے سے ہمارے برین نیوروٹروفک بیکٹیریا میڈیا NF پر بھی پازیٹیو سامنے آئے ہیں، جس سے ہمارے جسم میں برین سیلز کی تعداد بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جسم بہترین اور پوری توانائی سے کام کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں مورل بینیفٹس کی تو رمضان کے دوران روزے دار کی زندگی ایک آرگنائزڈ روٹین اور ڈسپلن پہ آ جاتی ہے، اور سارے روزے دار خود کو غلط چیزوں سے بہت دور رکھتے ہیں۔ اور اب بات کی جائے اسپریچول بینیفٹ کی، انسان روزے کی حالت میں اللہ رب العزت کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور روزے سے انسان کو سیٹسفیکیشن اور سکون ملتا ہے۔ روزہ اس بات کی یقین دہانی کرتا ہے کہ امت مسلمہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے یونائٹڈ کھڑی ہو جاتی ہے۔ روزہ ہمارے اندر معافی اور توبہ کی امید کو جگاتا ہے کہ ہم اپنے رب پاک کے قریب ہو کر ان سے معافی مانگ لیں۔ اور اب بات کریں گے اکنامی بینیفٹ کی۔ باقی سارے فوائد کو ذہن میں رکھنے کے بعد ایک بڑا فوائد معاشیت کا بھی ہوتا ہے، جہاں امیر لوگ دل کھول کر غریبوں پر خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے غریب انسان بھی ماہ رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے اور سحر و افطار بھی کر سکتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے بعد عید الفطر پر ہر صاحب حیثیت پر فرض ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کا فطرہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان میں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر غریب انسان کی مدد کرنے کا ذریعہ بنائے، آمین۔ ہماری طرف سے آپ سب کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔